السلام علیکم جی، میرا نام آمنہ نواز ہے۔ میں ماہر نفسیات ہوں اور صداقت کلینک مری میں بطور ڈائریکٹر کام کرتی ہوں۔ آج میں آپ سے چرس کے حوالے سے کچھ حقائق شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ چرس بھنگ کے ایک پودے جسے کیمیکل سٹیوا کہتے ہیں اس سے حاصل کیے جانے والا ایک نشہ ہے، اور عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ تو کوئی نشہ ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو ایک جڑی بوٹی ہے یا ایک آرگینک پودا ہے جس سے حاصل کردہ ایک کیمیکل ہے، جبکہ یہ خیال درست نہیں ہے۔ چرس میں 421 کیمیکل ہوتے ہیں، اور ان میں سے صرف ایک کیمیکل ہے جس کی وجہ سے لوگ چرس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور اسی کیمیکل کی وجہ سے لوگ چرس کے عادی ہو جاتے ہیں اور اس پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کیمیکل کا نام ہے ڈیلٹا 9 THC، یعنی ڈیلٹا 9 ٹیٹرا ہائیڈرو کنابینول۔ یہ کیمیکل دماغ کی سطح پر جا کر جم جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے دماغ کے جو مختلف خلیے ہیں یعنی برین سیلز ہیں ان کو آپس میں تال میل کرنے میں یعنی کمیونیکیٹ کرنے میں بہت دشواری پیش آتی ہے۔ کئی دہائیوں سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ چرس ایک انتہائی بے ضرر نشہ ہے، بلکہ اس کو نشہ سمجھا ہی نہیں جاتا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بالکل بھی نقصان دہ نہیں ہے باقی نشوں کی طرح، جبکہ یہ خیال درست نہیں ہے۔ آج سے 70 سال پہلے چرس میں ڈیلٹا 9 THC کی مقدار 0.5% پائی جاتی تھی، جبکہ آج کی چرس میں ڈیلٹا 9 THC کی مقدار 50 سے 80% پائی جاتی ہے، اور اسی کی وجہ سے آج کی چرس کے استعمال کی وجہ سے جو نوجوان ہیں وہ بڑی تیزی سے سائیکوسز یعنی پاگل پن یا دیوانگی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سائیکوسس سے مراد ہے کہ مریض کا حقیقت سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، وہ ایسی باتیں سوچنا شروع ہو جاتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کو لگتا ہے کہ کوئی اس کے خلاف ہے، کوئی اس کا پیچھا کرتا ہے، کوئی اسے مارنا چاہتا ہے، کوئی اس کے خلاف سازشیں کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو ایسی آوازیں آتی ہیں جو کہ حقیقت میں ایگزسٹ نہیں کرتی، اس کو ایسی چیزیں دکھائی دیتی ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہاں تک کہ مریض اپنے آپ کو کوئی خاص مذہبی شخصیت بھی سمجھنا شروع ہو جاتا ہے جسے گرینڈیوسٹی کہتے ہیں، وہ گرینڈیوسٹی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ وہ دنیا میں کوئی خاص کام کرنے آیا ہے اور وہ چن لیا گیا ہے۔ تو یہ تمام معاملات سائیکوسس میں مریض اس سے گزرتا ہے، اور یہ سب چرس کی وجہ سے ٹریگر ہوتے ہیں۔ چرس وہ واحد نشہ ہے جو ہماری چربی یعنی فیٹ سیلز میں جا کر سٹور ہو جاتا ہے، اور اس کو ہمارے جسم سے خارج ہونے میں تقریباً 1 ماہ لگتا ہے۔ چرس کا استعمال دیگر نشوں کے استعمال کا راستہ بھی ہموار کرتی ہے، جیسے آئس، کوکین یا ہیروئن، کیونکہ جب مریضوں کو چرس کا استعمال مطمئن کرنا چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ دوسرے نشوں کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ چرس ایک مائنڈ بینڈر ڈرگ ہے جو کہ ہماری حواس خمسہ اور ہمارے نظریات کو تبدیل کر دیتی ہے۔ چرس کے اثر میں جو افراد ہوتے ہیں وہ بعض اوقات ایسی کیفیت محسوس کرتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کو ایسی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ اصل میں موجود نہیں ہوتی، ان کو ایسی چیزیں بھی دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ ایگزسٹ نہیں کر رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات ان کو شک ہونا شروع ہو جاتا ہے لوگوں پر کہ کوئی میرے خلاف ہے، کوئی میرے پیچھے سے میری جاسوسی کر رہا ہے، کوئی میرے خلاف سازش کر رہا ہے، کوئی مجھے مارنا چاہتا ہے۔ یہ تمام شکوک و شبہات چرس کے استعمال میں ہونا بہت عام ہے۔ یہ تصور بالکل بھی درست نہیں ہے کہ چرس باقی نشوں کی نسبت کم ایڈکٹیو ہے، یعنی باقی نشوں کی طرح چرس کے اوپر لوگ عادی نہیں ہوتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ 10 میں سے 4 چرس پینے والے افراد چرس پینے کے لیے انفٹ ہوتے ہیں، ان کو چرس راس نہیں آتی، ان کو چرس سوٹ نہیں کرتی، اور وہ چرس کے یوزر ہونے کے بجائے اس کے ایڈکٹ بن جاتے ہیں، اور ایڈکٹ بننے کا تعلق ان کی جین سے ہوتا ہے۔ جینز میں نشے کی بیماری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا جسم نشے کے استعمال کے لیے انفٹ ہوتا ہے، یعنی کسی بھی طرح کا نشہ استعمال کرنے کے لیے وہ انفٹ ہوتے ہیں، ان کا جسم کسی بھی طرح کے نشے کو محفوظ طریقے سے ہضم نہیں کر پاتا۔ جب بھی وہ نشہ کرتے ہیں تو ان کے جسم میں کچھ زہریلے مادے ہیں جو پیدا ہوتے ہیں، وہ زہریلے مادے ان کے دماغ اور ان کے جسم میں ایک ٹاکسیسٹی پیدا کرتے ہیں، اس کے موڈ مزاج کو خراب کرتے ہیں، اس کی سوچ کو بگاڑ دیتے ہیں۔ لیکن اس ٹاکسیسٹی کے باوجود بھی ایسے افراد نشے کا استعمال جاری رکھنا چاہتے ہیں اور وہ نشہ چھوڑ نہیں پاتے۔ یہ خیال درست نہیں ہے کہ چرس باقی نشوں کی طرح ایڈکٹیو نہیں ہے۔ جو لوگ جینیٹکلی نشے کی بیماری کا شکار ہوتے ہیں، جن کی جینز میں نشے کی بیماری موجود ہوتی ہے، ان میں سے جب کوئی چرس کا استعمال کرتا ہے تو وہ چرس ان کو راس نہیں آتی، چرس ان کو سوٹ نہیں کرتی، اور وہ چرس کے یوزر ہونے کے بجائے اس کے ایڈکٹ بن جاتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ چرس ان کو فائدہ دینے کے بجائے ان کو نقصان دے۔ نوجوانی میں یعنی ٹین ایج میں چرس کا استعمال اور بھی زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، کیونکہ اس عمر میں
ابھی ہمارا دماغ پوری طرح سے میچور نہیں ہوا ہوتا، پوری طرح سے ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا، اور تحقیق کے مطابق اگر کوئی 18 سال سے پہلے چرس کا استعمال کرتا ہے تو اس بات کا خطرہ 4 سے 7 گنا بڑھ جاتا ہے کہ جب تک وہ بالغ ہوگا وہ چرس کا پوری طرح سے عادی ہو چکا ہوگا اور ایک ایڈکٹ بن چکا ہوگا۔ چرس کے دھوئیں میں رہنے والے افراد پر بھی اس کا بہت منفی اثر پڑتا ہے۔ تحقیق کے مطابق اگر کوئی کسی ایسے شخص کے پاس 3 گھنٹے تک بیٹھا رہے جو کہ مسلسل چرس پی رہا ہے تو اس کے بلڈ میں بھی THC کے ٹریسز پائے جا سکتے ہیں جو کہ اس کی جسمانی اور ذہنی صحت کو متاثر کر سکتے ہیں اور اس کے لیے بہت ہی نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہمارے دماغ کا ایک بہت اہم حصہ ہے جسے پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں، یہ ہمارے دماغ کا CEO بھی کہلاتا ہے۔ اسی کی مدد سے انسان بہتر طور پر سوچ سمجھ سکتا ہے، اپنے مستقبل کی بہتر پلاننگ کر سکتا ہے، اپنے لیے درست فیصلے کر سکتا ہے، اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھ سکتا ہے، کسی دوسرے کا احساس کر سکتا ہے۔ لیکن تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جب کوئی چرس کا استعمال کرتا ہے تو چرس کی وجہ سے اس کے دماغ کا یہ حصہ جسے پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں یہ بہت بری طرح سے متاثر ہوتا ہے۔ اس کی آپس میں تال میل اور کمیونیکیشن متاثر ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ سائز میں اور والیوم میں بھی پری فرنٹل کارٹیکس چرس کے استعمال سے چھوٹا ہو جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ چرس پینے والا انسان پھر اپنی زندگی کے بارے میں بہتر طور پر سوچ نہیں سکتا، درست سمت میں دیکھ نہیں سکتا، وہ اپنے مستقبل کے بارے میں بہتر پلاننگ نہیں کر سکتا اور اپنے لیے بہتر فیصلے نہیں لے پاتا۔ اس کے استعمال کی وجہ سے ہمارے دماغ میں جو پلیئر سینٹر ہے یا جسے ڈوپامین سینٹر کہتے ہیں وہ بھی بہت بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ چرس کا استعمال ہمارے پلیئر سینٹر کو نم کر دیتا ہے، یعنی بے حس کر دیتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہمیں نارمل چیزوں میں مزہ آنا ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ چرس پینے والا انسان کو چرس سے بھی مزہ آنا ختم ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کو زیادہ سے زیادہ نشے کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اور پھر ایک وقت میں چرس کے علاوہ دیگر نشوں کا بھی استعمال کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کا جو پلیئر سینٹر ہے یعنی جو مزہ آنے والا، جو مزہ محسوس کرنے والا جو حصہ ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہو جاتا ہے، وہ مزے کو محسوس ہی کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ہمارے دماغ میں ایک حصہ ہے جسے ہپو کیمپس کہتے ہیں، یہ ہماری یادداشت کو محفوظ رکھنے میں اور اس کی دیکھ بھال کرنے میں مدد دیتا ہے، اور تحقیق یہ بتاتی ہے کہ چرس کے استعمال کی وجہ سے ہپو کیمپس کے اسٹرکچر کو اور فنکشنز میں بہت ساری تبدیلیاں آ جاتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بھی چرس پیتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ ان کی میموری بہت متاثر ہوتی ہے، خاص طور پر جو شارٹ ٹرم میموری یعنی قریب کی جو یادداشت ہے یہ وہ بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے، اور وہ آئے دن روزمرہ کے جو کام کاج ہیں، جو باتیں ہیں وہ بھولنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے اور اپنی پڑھائی کرتا ہے تو چرس کے استعمال کی وجہ سے اسے اپنے لیسنز یاد کرنے میں بھی بہت دشواری ہوتی ہے، اور اس کے وقت کے ساتھ ساتھ جو گریڈز ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ جن لوگوں کی جینز میں کچھ نفسیاتی بیماریاں ہیں جیسے کہ انزائٹی ڈس آرڈر ہے، بائی پولر ڈس آرڈر ہے، یا ڈپریشن کی بیماری ہے، یا شیزوفرینیا ہے، تو چرس کے استعمال کی وجہ سے ایسے افراد کی جو جینیٹک بیماریاں ہیں، نفسیاتی بیماریاں، وہ بھی ٹریگر ہو سکتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ چرس کے استعمال کی وجہ سے ان کو پوری زندگی کے لیے کسی نفسیاتی بیماری کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے استعمال کی وجہ سے سانس کی بھی مختلف بیماریاں جنم لے سکتی ہیں، جن میں برونکائٹس، نیمونیا اور پھیپھڑوں کے مختلف انفیکشنز شامل ہیں۔ مریض کا وزن بھی بہت بری طرح سے کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چرس کے استعمال کی وجہ سے مریض کی دل کی دھڑکن عام طور سے 20 سے 30 بیٹس زیادہ تیز چلتی ہے، جو کہ اس کے دل کی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ چرس کا استعمال ہماری صحت کو اس طرح سے متاثر نہیں کرتا جس طرح کے دیگر نشے متاثر کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ چرس ہمارے دماغ کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے، اور دماغ جسے ماسٹر آرگن کہتے ہیں، یہ ہمارے تمام اعضاء کا سرتاج ہے، اور اس کو چرس سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے، اور مریض کا حقیقت سے بالکل رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ چرس کا استعمال کرنے والے اکثر اس بات کو دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں کہ چرس تو بہت سے ممالک میں لیگل ہے، اور اس کو تو بہت سارے ممالک میں کینسر کے مریضوں کو ان کی دردیں ختم کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، تو لہٰذا یہ کافی فائدہ مند چیز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن ممالک میں چرس کے استعمال کو لیگل کیا گیا ہے اسے لیگل اس لیے نہیں کیا گیا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فائدہ مند چیز ہے یا مفید ہے، بلکہ اسے لیگل اس لیے کیا گیا ہے تاکہ چرس کی سپلائی پہ، مینوفیکچرنگ اور پروڈکشن پہ اور سیلز پہ چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے، اور لیگل ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ چیز آپ کے لیے مفید بھی ہو۔ اور یہ کہنا کہ دنیا میں بہت سے ممالک میں کینسر کے مریضوں کو چرس کا استعمال
پرسکرائب کیا جاتا ہے تاکہ ان کی دردوں کو ختم کیا جائے. تو اس طرح کے جتنے بھی کینسر پیشنٹس پہ ٹرائلز ہوئے ہیں تو دنیا کا کوئی بھی مستند ادارہ یا کوئی ہیلتھ سسٹم اس طرح کی ریسرچ کو ابھی تک تسلیم نہیں کرتا اور اس طرح کے علاج کو ابھی تک اوتھینٹک نہیں سمجھا گیا. آج کل کے دور میں چرس کے استعمال کو بہت ہی عام سمجھا جاتا ہے اور اسے ایک بے ضرر نشہ سمجھا جاتا ہے، لیکن نوجوانوں اور ان کے والدین کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ چرس کے حوالے سے تمام حقائق کے بارے میں آگاہ ہوں اور اس کو بالکل بھی ایک بے ضرر نشہ نہ سمجھا جائے. اور اگر کوئی چرس کی لت کا شکار ہو گیا ہے تو مایوس ہونے کی بجائے اس کا فوری طور پر علاج کروایا جائے، جو کہ آج کل کے دور میں بہت ممکن ہے. اور بہت سارے مریض چرس کے استعمال کی جو کرنے کی وجہ سے جو اس لت کا شکار ہو گئے ہیں وہ علاج کے بعد ایک بہتر زندگی کی طرف واپس لوٹ سکتے ہیں.